अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शौकत ख़ान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो रहा हूँ और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में सहूलियात से नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाया जाता है और पाकिस्तान के सरकारी इदारों में करप्शन किस किस तरीके से होती है। तो ख़वातीन हज़रात, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत सारी सहूलियात लोगों को दे रखी है और उससे लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे इन इदारों में जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो भी बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं और बहुत रीज़नेबल उनकी सैलरीज़ होती हैं। तो इसके बावजूद भी वहाँ करप्शन होती है और मेरा ख़्याल ये है कि ये करप्शन अगर किसी तरीके से बंद की जाए तो या कम की जाए तो हो सकती है। और इस सिलसिले में आखिर में इंशाल्लाह मैं एक तजवीज़ भी रखूँगा कि जिससे हुकूमत को करप्शन कम करने में मदद मिलेगी। और इस सिलसिले में देखिए कि आगे क्या हम कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, स्टील मिल हो गया, PIA हो गई, उसके बाद स्टेट बैंक है, रेलवे है, वापटा का इदारा है और इसके अलावा बहुत सारे और इदारे हैं जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिनमें जो है गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। गवर्नमेंट ट्रैवल करने की फैसिलिटी देती है, मेडिकल में फैसिलिटीज़ देती हैं और बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी सहूलियात लोगों को देती है। और ये एक अच्छी बात भी है, गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए। लेकिन क्या इन सहूलियात से हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या नहीं? तो मेरे ख़्याल के मुताबिक 90% लोग जो हैं वो इन सहूलियात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान के सारे इदारे जो है वो हमेशा की तरह खसारे में जाते हैं, खसारे में होते हैं। तो इसकी बड़ी मिसाल जो है वो एक स्टील मिल है। स्टील मिल का इदारा जो है वो एक अरसे से प्रॉफिट में चल रहा था और पिछले 5-7 साल से वो खसारे में गया है। बल्कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पिछले 7 साल से स्टील मिल के इदारे में जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाह देनी शुरू की हैं। तो पिछले 7 साल से उनकी तनख्वाह वगैरह भी बंद थी। तो इसकी वजह यही है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो करप्शन थी। और करप्शन कोई बाहर से आके नहीं करते, करप्शन वहीं से लोग करते हैं जो उस इदारे के मुलाजमीन होते हैं। तो इस सिलसिले में जो स्टील मिल की जो करप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो मेडिकल की फील्ड में होती है। और मेडिकल की एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें कोई भी नहीं पूछता कि ये करप्शन कैसे रोकी जा सकती है और इसको रोका जा सकता है। लेकिन चूँकि हमारे इदारे इतने फ़ाल नहीं हैं, हमारे इदारों पे इतनी कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना करप्शन होती है। तो स्टील मिल की करप्शन का ये है, तो मेडिकल में जो करप्शन होती है वो मैंने सर ये देखा है कि जनाब, एक तो जो स्टील मिल के पैनल पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल भी इस करप्शन से मुस्तफ़ीद होते हैं और वो भी फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो भी जितने भी मुलाजमीन हैं तो उनमें मोस्टली जो मुलाजमीन ऐसे मैंने देखे हैं कि उनको वो बीमार हैं या ना हों, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से इलाज कराते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि किसी को एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर किसी को सर का दर्द है या थोड़ी बहुत कोई छोटी बीमारी है तो उसमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल को पता है कि बिल उन्होंने स्टील मिल से लेना है तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ से उस ऐसे पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और फिर उनका बिल जो है वो बनता रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी नोट की गई है कि प्राइवेट जो बहुत सारी फार्मेसीज़ है कराची में, वो PIA की स्टील मिल के पैनल पे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उन फार्मेसी से लोग जाके मेडिसिन के बजाय वहाँ से कॉस्मेटिक्स भी ख़रीदी जाती हैं और कॉस्मेटिक्स भी ख़रीदते हैं उससे मेडिसिन के बदले। तो इस तरह एक करप्शन का बाज़ार गर्म होता है और करप्शन वहाँ
ہوتی ہے اور کروڑوں روپے کا جو ہے گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس پہ بھی گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا ادارہ ہے وہ پی آئی اے ہے. پی آئی اے بھی پچھلے ایک عرصے سے خسارے میں چل رہا ہے اور اس میں بھی خسارے کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ کرپشن ہے اور لاقانونیت ہے. تو کرپشن ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا. اگر کوئی مؤثر اقدام کرتی تو کرپشن ختم ہو سکتی تھی. اور پی آئی بی جی اے میں بھی جو کرپشن ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ پی آئی اے میں جو انٹر کنٹری جو فلائٹس ہیں جو پشاور سے کراچی سے اسلام آباد سے لاہور جو بھی فلائٹس چلتی ہیں تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 25% جو سیٹس ہوتی ہیں وہ پی آئی اے کے ملازمین کی ہوتی ہے اور پی آئی اے کے ملازمین اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں چونکہ ان کو فری ٹکٹ ملتے ہیں. آنے جانے کے مہینے میں ملتے ہیں, سالوں میں بھی ملتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی ملتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ اگر پی آئی اے کی کسی فلائٹ میں آپ پرواز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 25% جو سیٹیں ہیں وہ پی آئی اے کے ملازمین کی ہوتی ہیں. تو اس طرح پی آئی اے کو ایک بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ یہ پی آئی اے کے ملازمین کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر حکومت سنجیدگی سے کنٹرول کرے تو. اس کے بعد اسٹیٹ بینک ہے. اسٹیٹ بینک میں بھی اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اسٹیٹ بینک بھی چونکہ اس کے بھی جو میڈیکل کے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل سارے کے سارے اور بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ سارے اسٹیٹ بینک کے پینل پہ ہوتے ہیں اور ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کی کرپشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی بیماری بڑی ہے یا چھوٹی ہے, چھوٹی بیماری یا نزلہ زکام ہے یا سر درد ہے یا بلڈ پریشر ہے تو اس میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ان لوگوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کا بل بنتا رہتا ہے اور بل وہ گورنمنٹ سے لیا جاتا ہے, جس کا کہ مؤثر اگر اقدامات کیا جائیں اور مؤثر جانچ پڑتال کی جائے تو اس کا یہ بھی کرپشن جو ہے نا اس سے میں بھی منیمائز کرپشن ہو سکتی ہے اور اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اسی طرح ریلوے ڈپارٹمنٹ بھی ہمیشہ ہی خسارے میں جا رہا ہے اور ہمیشہ ہی خسارے میں دیکھا گیا ہے. تو ریلوے میں بھی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی ہے جس کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ریلوے میں ایک تو کرپشن, ریلوے میں بہت سارے طریقے ہیں کرپشن کرنے کے. ایک تو میڈیکل میں کرپشن ہوتی ہے, دوسرا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت سارے ٹریولر جو ہوتے ہیں وہ ریلوے کے اپنے ملازمین ہوتے ہیں جو کہ ریلوے کو خسارہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے ریلوے کے جتنے بھی ریلوے چونکہ ریلوے کے ملازمین کو ان کو گھر بھی دیتی ہے تو وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ریلوے کے ملازمین ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ گھر جو ہے انہی کے نام رہتا ہے اور سال سے وہیں رہتے ہیں, حالانکہ وہ ریلوے سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ اس کا سارا برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ پہ پڑتا ہے, وہ حکومت پہ پڑتا ہے اور حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح یہ ریلوے کی کرپشن جو ہے اس میں بھی کمی کی جا سکتی ہے. اس کے بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں اس کو کم کرنے کے اور اس کو صحیح کرنے کے, اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو اور گورنمنٹ کرنا چاہے تو. اس کے بعد واپٹا ہے. تو واپٹا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمارا اچھا ادارہ ہے, ہمیں پورے پاکستان کو بجلی مہیا کرتا ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو واپٹا کے جو ملازمین ہیں ان کی بہت اچھی تنخواہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ منیمم تنخواہ جو واپٹا کے کسی ملازم کی ہے وہ 50,000 سے نیچے نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی ان کو بھی بہت ساری سہولیات اور فیسلٹی دی جاتی ہے, اور فیسلٹی دینا کوئی بری بات نہیں ہے, دینی چاہیے, ہونی بھی چاہیے. لیکن ان سے ناجائز جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ ہمارا سوال اس سے ہے اور وہ گورنمنٹ کو اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ملازمین واپٹا کے ملازمین جن کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں تو پھر ان کے بجلی کے سارے بل جو ہے وہ بجلی ان کو فری ملتی ہے. یہ کہاں کی شرافت اور کہاں کا انصاف ہے.
تو اس طرح جو ہے بہت سارے جو بڑے بڑے ملازمین ہیں واپڈا کے، ان کے گھروں میں 2 3 4 اے سی لگے ہوئے جو کہ 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں، اور وہ جو بل ہے وہ عام لوگوں سے، پبلک سے لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں اگر کچھ بچت ہوتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کو سارے کی ضرورت میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح واپڈا کے ملازمین جو ہے وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناممکن ہے۔ ابھی اس میں مجھے یہ جو بھی لوگ ویڈیو دیکھیں گے وہ گالیاں بھی دیں گے، وہ بہت ساری باتوں سے مجھے نوازیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، مجھے نوازیں، لیکن یہ ہے کہ ایک عام شہری کی حیثیت سے، یا ایک پاکستانی کی حیثیت سے، یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سوچیں کہ کیا ان فیسلٹیز سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو پھر ہمارے لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور گورنمنٹ کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں لوپ ہولز ہیں ان سہولیات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے، تو ان لوپ ہولز کو، ان ایریاز کو ان کو بند کرنا چاہیے۔ اور آخر میں تجویز جو ہے میری ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ جتنی بھی فیسلٹیز دے رہی ہیں اس میں اگر 25% ملازمین کا حصہ رکھیں تو اس میں 50% کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ ایک آدمی اگر ہاسپٹل جاتا ہے تو 25% وہ اپنی جیب میں سے دے گا تو 75% گورنمنٹ دے گی، تو اس سے بھی بہت ساری کرپشن کے راستے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ 25% جب ایک آدمی کو خود اپنی جیب سے دینا پڑے گا تو وہ اس فیسلٹیز کو، اس سہولت کو مس یوز نہیں کرے گا، اور اس میں کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگا، اور گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ سارے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں اگر اسی طرح پی آئی اے میں اگر 25% آپ ٹکٹ کا رکھتے ہیں کہ 75% گورنمنٹ پے کرے، 25% جو ہے وہ انڈیویجول پے کرے جو جس نے ٹریول کرنا ہے، تو اس صورت میں بھی بہت سارے آپ کے جو ہے ٹکٹ اور بہت سارے آپ کے جو خسارے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ میں یہ وصوخ سے کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کیا جائے 25% اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ذمہ لگایا جائے، جو ملازمین ہیں، تو 50% جو ہے آپ کی جو سہولیات میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ کرپشن آپ کی کم ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، بس یہی تھا آج کی ویڈیو کا، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔